الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی محبت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہر انسان کے دل میں فطرتاً اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس دل پر محنت کر لے تو اس محبت کی چنگاری کو آگ لگ جاتی ہے، اور محبت نہ ہو اور محنت نہ کرے تو اس محبت کی جو چنگاری ہوتی ہے اس کے اوپر راکھ پڑ جایا کرتی ہے۔ تو اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت کا انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی ایمان والے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت کا تقاضا اس سے یہ ہے کہ تم نے نہ صرف یہ کہ میری محبت کو حاصل کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، بلکہ ٹوٹ کر پیار کرنا ہے، خوب محبت کرنی ہے، شدت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں، تو شدت والی محبت ہونی چاہیے اللہ سے۔ علماء نے لکھا کہ یہ محبت انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی 10 وجوہات کی بنیاد پر، 10 اسباب کی بنیاد پر انسان کے دل میں آتی ہے۔ 10 کام ایسے ہیں کہ جو بندہ ان کاموں کو کرے گا اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ انہی میں سے پہلی بات کے اوپر گفتگو گزشتہ مجلس میں ہوئی تھی، اور پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ ایک عام ضابطہ ہے دنیا کا کہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی ذات کا تذکرہ جو ہے وہ اس کی محبت کو دل کے اندر بڑھا دیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پر 2 افراد مل کر اگر کسی کھانے کی ڈش کے اوپر بات کرنے لگیں، کسی بچے کے سامنے آئس کریم کا نام آ جائے، وہ فوراً آئس کریم کھانے کی ضد کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جیسے ہی آئس کریم کا نام آیا تو آئس کریم کے نام کے آتے کے ساتھ ہی دل میں اس کی چاہت بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ذات کے تذکرے سے محبت دل کے اندر آیا کرتی ہے۔ تو لہٰذا پہلی نشانی یہ کہ ایمان والا اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے گا، اور اگر اللہ کو کثرت سے یاد نہ کرے تو یہ تو منافقین کی نشانی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تو اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو مومن آدمی کی نشانی یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ نام انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، جب اللہ کا تذکرہ انسان کرتا ہے تو اللہ کا تذکرہ اس کے دل سے ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے نام کے تذکرے کی تاثیر ہے۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ابو علی سینا رحمہ اللہ، بہت بڑے حکیم بھی تھے، یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اپنے زمانے کے سائنسدان تھے، بہت بڑا نام تھا۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مرتبہ۔ وہاں پر حضرت نے اللہ کے نام کے اثرات کے اوپر گفتگو کی کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے۔ بہت سارے فضائل اللہ رب العزت کے نام کے اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، اس کے ذکر فرمائے۔ تو یہ چونکہ سائنسدان قسم کے آدمی تھے، دنیا کے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو عقل پر پرکھ رہے تھے، تو بات کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ تو شیخ سے یہ بات کہی کہ حضرت
یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اللہ کا نام لینے سے بھی کوئی دل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی؟ یہ بات تو سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ نے اس کو کہا، اے خر تجھے کیا معلوم، اے گدھے تجھے کیا پتہ اس بارے میں؟ اب جب اتنے مشہور آدمی کو ایک بھری مجلس کے اندر گدھا کہہ دیا تو ظاہر ہے عام آدمی کو کہہ دیا جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چاہے جائے کہ ایک مشہور آدمی کو کہا جائے۔ تو ابو علی سینا رحمہ اللہ کا جو چہرہ تھا اس کا رنگ بدل گیا۔ کچھ دیر گزری تو اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا آپ کو، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، آپ کا مزاج کچھ بدل گیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت آپ نے اتنی بھری مجلس میں مجھ جیسے آدمی کو خر کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، تو حالت تو بدلنی ہے، فطری بات ہے یہ۔ تو اب خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا کہ حکیم صاحب، اگر گدھے کے نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، آپ کی طبیعت کو بدل سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کا نام کیا انسان کے اندر کی زندگی کو بدل نہیں سکتا کیا؟ اور یہ اللہ کے نام کی عجیب تاثیر ہے کہ انسان اگر اس نام کو فقط دنیا کے کام کے لیے بھی لے گا تو بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا، دین کی برکت سے لے، اللہ کی محبت کی خالص نیت کر کے بیٹھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو بھی فائدہ، اور اگر کسی شخص نے دنیا کے کسی کام کی نیت کی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تب بھی اللہ کا نام ایسا ہے، اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ کا نام اس کو پھر بھی فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہم نے اپنے حضرت سے کئی بار اس واقعے کو سنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اور اس کے کپڑے کہیں دھلنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو 2-3 دھوبی تھے جن کے پاس کپڑے مختلف اوقات میں جایا کرتے تھے، مگر ایک جگہ سے جب کپڑے آیا کرتے تھے تو شہزادی کو لگتا تھا یہ تو بہت اچھے طریقے سے دھلے ہوئے ہیں، ان کی دھلائی کچھ اور ہی ہے دوسروں کی بنسبت۔ 2-3 بار ایسا معاملہ پیش آیا تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو اب جو کپڑے آئے ہیں یہ کہاں سے دھل کے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی فلاں دھوبی کے پاس سے دھل کے آئے ہیں، خادمہ وغیرہ نے بتایا۔ اس نے کہا کہ جی جیسے سلیقے سے طے ہو کے، جیسے استری ہو کے، جیسے صاف دھل کے وہاں سے آتے ہیں ایسے کہیں اور سے نہیں آتے، جاؤ جا کے پتہ کرو کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس دھوبی کا جو بیٹا تھا نوجوان آدمی تھا، اور اس نے شہزادی کے حسن کے تذکرے اپنے ہاں کہیں کسی جگہ پہ سن رکھے تھے، تو صرف حسن کے تذکرے سننے سے دل میں محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک آگ لگ گئی تھی گویا۔ وہ محبت کے ساتھ کپڑوں کو دھوتا تھا، محبت کے ساتھ کپڑوں کو خوشبو لگاتا تھا، استری کرتا تھا، پھر اس کے بعد بھیجا کرتا تھا۔ جب ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کی تو اس نے آگے سے سارا معاملہ بھی کھول دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دی کہ بھائی شہزادی کو جا کے کہو کہ یہ تیرا عاشق صادق ہے اور تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے بھی آگے سے پیغام بھجوا دیا کہ تو ایک دھوبی کا بیٹا، میں ایک شہزادی بادشاہ کی بیٹی، ہم دونوں کی ملاقات ممکن نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ ہماری کسی صورت میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مگر اس کے دل میں تو خوب آگ لگی تھی، اس نے آگے سے شہزادی کو دوبارہ سے پیغام بھیج دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، کوئی صورت تو ایسی ہوگی کہ ہماری ملاقات ہو جائے، کوئی صورت بناؤ۔ شہزادی نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا جو والد ہے اس کو اللہ والوں سے، بزرگوں سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے اس کو، تم کسی طریقے سے اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ گے تو پھر شاید کہ میں اپنے والد سے اجازت لے کے تجھ سے دعا کرانے کے بہانے تیرے پاس آ سکوں، یہی ایک میرے پاس طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اب اس نے بھی ٹھان لی کہ جی میں نے اللہ والا بننا ہے، کیسے اللہ والا بنیں گے، طریقہ تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو اس نے بھی اس زمانے کا اپنا ذہن میں جو اس کے آیا، اسی اعتبار سے ایک جنگل جو تھا قریب میں، شہر سے باہر کا جو علاقہ تھا، وہاں پر ایک جھوپڑی بنائی، اور جھوپڑی بنا کر وہاں پر بیٹھ گیا، اور سارا دن بیٹھ کے بس اللہ 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 کا نام لیتا۔ چند دن گزرے تھے، کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا جی یہ تو کوئی بڑے اللہ والے ہیں، کوئی آس پاس دیکھنے والا نہیں، کوئی خادم ساتھ نہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو واقعی کوئی بڑے آدمی ہیں۔ وہاں پہ پہنچ گیا، حضرت میرا
میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے لیے دعا کر دی، اللہ کی شان، اللہ نے کام بھی بنا دیا اس کا۔ اب یہ بات تو اور زیادہ پھیل گئی، اس نے جا کے 10 لوگوں کو بتایا، 10 لوگ آئے اپنی اپنی دعا کرانے کے لیے، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، انہوں نے جا کے ہر بندے نے مزید 10 کو بتایا، 100 افراد آ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے کہ جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے اسی طریقے سے خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ جی ایک بہت بڑا اللہ والا ہمارے شہر کے کنارے پہ آ کے اپنا اس نے ٹھکانہ بنایا ہے، اور وہ تو اتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ایک دن ارادہ کیا کہ بھائی اتنے بڑے اللہ والے اگر ہمارے شہر میں موجود ہیں تو ہمیں بھی ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا ایک پورا قافلہ ساتھ لیا، بہت سارے تحفے تحائف ساتھ لیے، اور یہ تحفے تحائف ساتھ لے کر بادشاہ سلامت اس اللہ والے کی خدمت میں پہنچے۔ اب جب جھوپڑی کے دروازے پر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اندر بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ 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 لگ رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اور زیادہ متاثر ہوا اس بات سے کہ دیکھو دنیا میں جہاں کہیں میں جاؤں ہر کوئی اٹھ کے میرا استقبال کرتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت آئے ہیں، اور اس کی اللہ کے ساتھ یکسوئی اتنی ہے کہ یہ تو پلٹ کے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، کھڑے ہونا تو دور کی بات۔ بادشاہ آگے گیا اور آگے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب واپس آیا تو اس نے گھر پہ تذکرہ کیا کہ آج تو ایسے بے لوث اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی ہے نا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہ اس نے میرا استقبال کیا، نہ اس نے آخر میں میرے تحفے قبول کیے، مستقل اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا تھا۔ اب شہزادی کو یہ بات سمجھ آئی کہ اچھا اب مجھے لگتا ہے میرا وہ وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے والد سے کہا ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو کل میں بھی جا کے ان سے دعا کروا لوں۔ بادشاہ نے کہا بیٹی ضرور جاؤ، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اب شہزادی اپنے اعتبار سے بن ٹھن کے سنور کے پورے سج کے یہاں سے گئی کہ میں جا کے اس سے ملاقات کروں گی۔ اب یہ بن ٹھن کے سنور کے وہاں پہ پہنچی ہے اور جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچی، اور پہنچ کے اس نے دیکھا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس نے آگے سے جواب دیا، آگے سے کہا کہ بند کر یہ سارا ڈرامہ، میں آ گئی ہوں، مگر اس کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں، وہ پھر لگا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، مستقل اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے قریب جا کے اس کو کہا کہ ارے بھائی جس مقصد کے لیے تو نے یہ سارا کام کیا تھا وہ میں تھی اور میں آ چکی ہوں، اب بند کر دے اس کو۔ اس نے آگے سے جواب دیا تو یہاں سے چلی جا۔ وہ کہنے لگی کہ تو نے سارا ڈرامہ میرے لیے رچایا اور اب تو کہہ رہا ہے کہ میں چلی جاؤں یہاں سے؟ وہ کہنے لگا ہاں، جس ذات کا میں نام لے رہا ہوں اس ذات کی محبت اب دل کے اندر ایسی آ گئی ہے، اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کا نام دنیا کے مقصد سے بھی لیا جائے اللہ رب العزت تب بھی فائدہ دے دیتے ہیں۔ ہاں حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر اللہ کے نام کو اللہ کی خاطر نہ لے بلکہ دنیا کی خاطر لے گا تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کی نیت کو تبدیل ضرور فرما دیں گے، یہ فائدہ ہے۔ اور اس نیت کی تبدیلی کے بعد اس کی اس اللہ کے نام کے لینے کی برکت سے اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی۔ تو پہلی چیز اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے کہ انسان اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اول تو ذکر کرتے نہیں، مراقبہ کرتے نہیں، اور اگر ذکر و مراقبے میں بیٹھ بھی جائیں تو ہم بس 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ، اس سے اوپر ذکر ہی نہیں ہوتا۔ 5 منٹ بہت زیادہ ہو گیا، اس سے اوپر اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی اصولی ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک بچہ چھوٹا سا مونٹیسری میں پڑھنے والا 5 منٹ 2 منٹ روزانہ پڑھے تو وہ بھی پاس نہیں ہوتا مونٹیسری میں۔ جس کو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کو حاصل کرنا ہو وہ 2 2.5 منٹ 5 منٹ سے کیسے حاصل کر سکتا ہے بھلا؟ جس دل کو گھنٹوں لگا کے ہم روزانہ بگاڑتے ہیں منٹوں کے مراقبوں سے، اس کے اوپر کیا اثر بھلا ہونا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا پڑے گا اور ڈٹ کر اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں، چند دن اللہ کو یاد کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ ایک اور کوتاہی ہوتی ہے۔
آپ اس کی مثال ایسی ہی سمجھیں کہ جیسے ایک جگہ پر بورنگ کروانی ہو اور بورنگ کے لیے مثال کے طور پہ 100 فٹ جو ہے وہ کھدائی کرنی ہو. ایک بندہ اگر 50 فٹ کے 3 مرتبہ بور کرا دے تب بھی پانی نہیں نکلے گا. عام تو عقل سے سوچے وہ تو جی 150 فٹ بورنگ ہو گئی ہے اب بھی پانی نہیں نکل رہا، لیکن اس کو دنیا کا ہر بندہ سمجھائے گا کہ بھائی پانی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر مسلسل بورنگ کی جائے یہاں تک کہ 100 فٹ ہو جائے، پھر جا کے پانی نکلے گا. بےعنی یہی مثال ہے اللہ رب العزت کے نام کو یاد کرنے کی، اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے روزانہ اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھنا پڑے گا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور وہ مثال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم کسی بادشاہ کے پاس، کسی صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو وہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے، بٹھاتے ہیں کچھ دیر بیٹھے یہاں پہ پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. اور بادشاہ اور وزیر اعظم سے بڑی دور کی بات ہے، کسی شہر کے گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہو تب بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے، فوری ملاقات نہیں ہوتی بھائی، کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا. ایک شہر کے گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے اگر ویٹنگ ٹائم ہے تو پروردگار عالم جو ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی انسان کو ویٹنگ ٹائم میں بیٹھنا ہوگا. اور وہ ویٹنگ ٹائم یہی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی یاد میں ملاقات کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو یہ ویٹنگ ٹائم ہے. چند دن بیٹھے گا، اللہ رب العزت بھی ایویلویٹ کرتے ہیں یہ بندہ کتنا سچا ہے میری ملاقات کے اندر، کتنا سچا ہے یہ میری ملاقات کے اندر. اور جب اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. تو لہٰذا پہلا کام کرنے کا یہ کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اور دوسرا کام جس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا. علماء نے لکھا قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اپنی محبت کو انسان کے دل کے اندر بٹھا دیتے ہیں. اور ایک عام سی مثال ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی محبت کرنے والا کسی دوسرے کو خط لکھ دے، کوئی لو لیٹر آ جائے یا میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچ جائے، ایک محبت کرنے والا دوسرے کو لکھ دے، محب اپنے محبوب کو کوئی پیغام پہنچا دے تو محبوب اس کو مزے لے لے کے پڑھتا ہے، ایک بار نہیں پڑھتا، بار بار اس پیغام کو پڑھتا ہے. ہر مرتبہ اس کو پیغام کے پڑھنے میں ایک نیا مزہ آتا ہے، بار بار اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اچھا اس لائن کا کیا مطلب ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس کے ذریعے سے کیا پیغام مل رہا ہے، ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرتا ہے. جو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوگا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے کلام میں اسی طریقے سے غور و فکر کرے گا. میرے مالک نے میری محبت سے متعلق، مجھ سے جو اللہ کو محبت ہے اور مجھے جو اللہ سے محبت ہے اس کے متعلق یہاں پہ کیا بات ارشاد فرمائی، یہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی، یہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی، وہ مستقل اس کو دیکھے گا. اور جب دیکھے گا تو ہر لمحے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوتے تو ہمارے دل کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت سے بھرتے نا، جی نہیں بھر سکتا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ انسان نے ایک رکوع پڑھا آگے پڑھا نہیں جا رہا، آدھا پارا پڑھ لیا آگے پڑھا نہیں جا رہا. جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اس محبت کے اندر بیٹھ کر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو اس کا مزہ اتنا آتا ہے کہ جسم تو تھک جاتا ہے، روح اس کی نہیں تھکتی، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن کریم کو بند کروں. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اگر کسی شخص کا قرآن کریم پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، سمجھ لے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا جی نہ چاہنا یہ اس کے دل پر گناہوں کا وبال ہے، گناہوں کی نحوست ہے. اس نحوست کو دور کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی پڑے گی. کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے انسان کا تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. اللہ کا کلام ہو اور انسان کا دل نہ چاہے پڑھنے کا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل بیمار ہے، بیمار دل کی علامت ہے. جیسے دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو زکام ہو جائے، نزلہ ہو جائے،
اس کے سامنے آپ اچھی سے اچھی خوشبو پیش کریں، اس کو خوشبو کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون سی خوشبو ہے، بھائی یہ اتنی اچھی خوشبو ہے، یہ شمامت العنبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مختلف خوشبوؤں کے نام آپ اس کو بتاتے جائیں، وہ کہے گا جی مجھے تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کی ایک بڑی عجیب مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تتلی نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اور وہ اس کیڑے کا کام یہ ہے کہ وہ گوبر سے چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتا ہے۔ تو تتلی نے دیکھا کہ یہ گند کے اندر ہمیشہ پڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ پڑے رہ کر یہ جو ہے وہ مختلف گندگی کے اندر ہوتا ہے، اس سے گولیاں بناتا ہے، تو اس کو میں اس گندگی سے نکالوں اور اس کو دکھاؤں کہ دیکھو دنیا میں کتنی خوبصورت چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ تتلی روزانہ اس کے پاس جاتی تھی اور اس کو پیغام دیتی تھی تو کس گند کے اندر پڑا ہوا ہے، یہاں سے نکل، میں تجھے دنیا کی سیر کراؤں، تجھے پتہ چلے دنیا کہتے کس کو ہیں۔ اور وہ روزانہ یہی جواب دیتا تھا کہ نہیں جی میرے پاس تو بڑا کام پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے میری، میں تو یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تتلی روزانہ اس پہ محنت کرتی تھی، روزانہ اس کے پاس جاتی تھی، روزانہ وہ یہی جواب دیتا تھا۔ ایک دن آخر وہ بھی تنگ آ گیا، اور اس نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا اگر تو کہتی ہے تو چلتا ہوں میں تیرے ساتھ اور دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیسی خوشبو، کیسی دنیا، کیسی چیزیں، ان تمام چیزوں کو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ تتلی کے ساتھ چلا گیا۔ اب تتلی اس کو باغ میں لے کے آئی، اور باغ میں لانے کے بعد اس نے دکھایا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ چمبیلی ہے، یہ یاسمین ہے، یہ گلاب ہے، ہر اس نے خوشبو کے جو ہر قسم کے جو پھول تھے ان کی اس نے انٹروڈکشن کرایا، تعریف کرائی، یہ دیکھو یہ فلاں خوشبو کا پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، مگر وہ تو ایسے جیسے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا، وہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، اور کہنے لگا جی مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ اب تتلی حیران ہے کہ اتنے خوبصورت پھول، اتنی خوشبو والے پھول، ہر ایک کی پھول کی خوشبو دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور جس کو انسان سونگے اشش کر اٹھے، یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ یہ کہتا ہے مجھے خوشبو ہی نہیں آ رہی۔ کافی دیر تک تتلی پریشان رہی، پھر اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کیڑے نے اپنے منہ کے قریب ایک جگہ پر ایک گوبر کی چھوٹی سی گولی لگا رکھی تھی۔ اس نے کہا اوہو تو اس کو ہٹا، جب تک تو اس کو نہیں ہٹائے گا اس وقت تک تجھے خوشبو نہیں آنی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس تمثیل کو بیان کر کے، ایک مثال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بعین ہی یہی مثال ہے، جس بندے کے دل میں گناہوں کی نجاست لگی ہوگی اس کو قرآن کریم پڑھنے میں کبھی مزہ آ ہی نہیں سکتا، اور ایک مرتبہ وہ اپنے دل سے گناہوں کی اس نجاست کو نکال دے، اس کا قرآن کریم کو بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کریم کو ایسے تلاوت کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، واقعی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اپنے افراد کی، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ امام عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں ایک حدیث کو ذکر کیا ہے کہ کان الناس یوم القیامت لم يسمعوا القرآن من الرحمن، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انسانوں کو قرآن سنائیں گے، فَإِذَا سَمِعُوهُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، جب بندے اللہ رب العزت کا رحمان کا کلام سنیں گے، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ان کو ایسے لگے گا جیسے اس سے پہلے تو قرآن کریم سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جب تلاوت سنیں گے، اللہ رب العزت جب قرآن کریم سنائیں گے تو اس قرآن کریم کی تلاوت کو سن کے بندوں کو ایسا لگے گا، لیکن یہ قرآن کریم اللہ اس بندے کو سنائیں گے جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا کرتا تھا۔ جو اللہ رب العزت کے کلام کو دنیا کے اندر نہیں پڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا کلام بھی اللہ سے نہیں سن سکے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے عاشق تھے، ایسے عاشق صادق تھے کہ ہر وقت پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آخری ایام جب تھے کہ جس وقت پر ان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے،
پینے کو پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ شخصیت جس نے مدینے والوں کو کنواں خرید کے دیا، جس نے پورے مدینے کو پانی پلایا، آج مدینے کے اندر ایک گھر میں محصور ہے، پینے کو پانی میسر نہیں۔ اس پیاس کے عالم میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کیسے افراد ہوں گے، کیا تعلق ہوگا ان کا، کہ ان کی اگر جسم بھوک کی وجہ سے، ان کا جسم اگر اس کو بھوک کی ضرورت ہے، جسم کے اندر کھانا موجود نہیں، پیٹ کو ضرورت ہے، اس کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے بھوک کا احساس ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور، ہم نے بھی سینکڑوں بار سنا ہوا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور دو صحابہ کو یہاں پہ مقرر کر دیا کہ جی سب سوئیں گے، آپ نے جاگ کر پہرا دینا ہے۔ دونوں نے ڈیوٹی تقسیم کر لی کہ بھئی آدھی رات میں جاگتا ہوں، آدھی رات تم جاگنا۔ ایک نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آدھی رات جاگوں گا، آپ سو جاؤ۔ ایک سو گیا، دوسرا جاگتا رہا۔ اب اس نے پہرا دینا شروع کیا، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کافی دیر تک وہ پہرا دیتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جی یہاں پہ کوئی دشمن تو موجود نہیں، مگر پہرا بھی دینا ہے تو سونا تو نہیں ہے، لہٰذا کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا جائے۔ چنانچہ اس نے نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ اب سورہ کہف وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی شان کے ایک دشمن ادھر کہیں سے آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور باقی سب سو رہے ہیں، تو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ جی کیا رسپانس آتا ہے، اس نے ایک تیر پھینکا، یہ تیر ان کو آ کے لگا، دوسرا تیر پھینکا وہ بھی آ کے لگا، تیسرا تیر پھینکا وہ بھی آ کے لگا۔ اس وقت تک خون کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ صحابی اپنی نماز میں لگے رہے اور تیر پہ تیر کھاتے رہے۔ پھر کچھ دیر گزری تو انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا، اور بہرحال انہوں نے دشمن کو وہاں سے بھگایا۔ بھگانے کے بعد وہ اپنے اس ساتھی کو کہنے لگے، اگر مجھے اپنی منصب کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے سورہ کہف کے پڑھنے میں کہ تیر لگتے پہ لگ دے جائیں، مگر جو مزہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے اندر آ رہا تھا، میں اس تلاوت کو ختم نہیں کر سکتا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، چونکہ میرے اوپر ایک فرض موجود تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی نماز کو جلدی مکمل کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت پہ اگر کوئی شخص چکر لگاتا تو اس کو کئی جگہوں سے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ میں رات کو تہجد کے وقت میں گھروں سے ایسی آوازیں آیا کرتی تھیں جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوا کرتی ہے۔ ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کا ثبوت ایک حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کو چکر لگایا تو دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بہت آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، بہت ہی اونچی آواز تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر میں دونوں کو طلب کر لیا، ابوبکر آپ اتنا آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید کو جانتا ہے، مجھے کیا ضرورت اونچا پڑھنے کی؟ عمر آپ کیوں اتنا تیز پڑھ رہے تھے، اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کو پڑھ رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر آپ اپنی آواز کو کچھ بلند کر دیں، عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو یہ صحابہ کی عادت تھی کہ ساری رات کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، نوافل میں پڑھا کرتے تھے، انفرادی اعتبار سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت یہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ بھئی کیا معاملہ تھا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ چارپائی پہ سویا ہوا تھا، میرے ساتھ قریبی لیٹا ہوا تھا، اور ساتھ ہی تھوڑا سا دور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے رات کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے نفل کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنا شروع کی
تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. میں نے اس کو اگنور کیا. جیسے جیسے میں تلاوت بڑھاتا گیا تو گھوڑا بدکتا رہا، یہاں تک کہ میں نے تلاوت کو مختصر کیا. نماز کو میں نے رکوع کیا، پھر سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو گھوڑا اپنی نارمل حالت میں. پھر نماز شروع کی تو پھر اس کے بعد اسی طریقے سے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا. ساری رات اسی عالم میں گزر گئی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا رسی توڑا دے اور میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دے. اس لیے میں نمازوں کو مختصر کرتا گیا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا. جب میں نے سلام پھیرا اور میں مسجد کی طرف آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو اوپر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، ایک روشنی ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ساری رات اچھے طریقے سے مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تو مدینے کے لوگ آج اوپر سے اترنے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اوپر سے اترا کرتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ کہ ایک صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بہترین قاری کا خطاب دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا اے ابی ابن کعب قرآن سنا. انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا، سناؤں میں؟ سب سے بہترین تلاوت تو آپ کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ قرآن مجھ پر اترا ہے لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سنا. وہ بھی سمجھدار تھے، فوراً سمجھ گئے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ سے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو قرآن سنائے؟ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے کہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. اے میرے محبوب آپ زمین پہ بیٹھ کے اس کا قرآن سنیے، میں پروردگار عرش پہ بیٹھ کے اس کا کلام سنوں گا. کیا افراد تھے کہ جن کے تلاوت کلام پاک کی خواہش اللہ رب العزت عرش سے فرمایا کر رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. آپ آگے کی زندگی دیکھ لیں، آگے آنے والے افراد کو دیکھ لیں، ہر شخص میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کی محبت جس بندے کے دل میں تھی اس کا قرآن کریم کے ساتھ ایک رشتہ ضرور تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 40 سال تک ساری رات کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پڑوس کا ایک بچہ تھا، اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ اس گھر کی چھت کے اوپر روزانہ ایک ستون نظر آیا کرتا تھا رات کو، آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا. باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا وہ ستون اب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب تو اس کو نہیں دیکھے گا. یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر کی چھت پر روزانہ کھڑے ہو کے ایسے ڈٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پاس میں پڑوس میں رہنے والے بچے کو لگتا تھا کہ کوئی یہ ستون ہے جو یا کسی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایسے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کرنے کا کام یہ کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں. یہ نوافل جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہیں. ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ جو ہر نماز کے ساتھ جو نوافل ہیں نا، ظہر کی نماز کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر اسی طریقے سے عصر سے پہلے کی 4 رکعت، پھر اسی طریقے سے مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل، پھر عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، پھر وتر کے بعد 2 نفل. علماء نے لکھا یہ جو نوافل ہیں یہ نوافل حقیقتاً اللہ تک پہنچنے کا ایک چور راستہ ہے. انسان ان کی پابندی کر لے، یہ کہلاتی ہیں سنن رواتب. ان سنن رواتب کی پابندی کرے گا، ان سنن رواتب کی پابندی کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب انسان کو بہت تیزی کے ساتھ ملتا ہے. اور پھر اللہ جس کو موقع دے تہجد کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، چاش کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے. یہ 4 نمازیں ہیں، ان 4 نمازوں کو اور 5 وقت کی فرض نماز، یہ کل 9 نمازیں ہو جاتی ہیں. علماء نے لکھا آج ایک عام بندے کی تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، عاشق صادق کے اوپر 9 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. یہ باقاعدہ فرض کی طرح ہی ہیں.
اور حقیقت یہی ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عجیب انداز میں مخاطب کرتے ہیں اس تہجد کا حکم دینے کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور رات کا تھوڑا سا حصہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، نفل بھی پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے. قم اللیل الا قلیلا، کتنا پڑھنا ہے؟ نصفہ، یا تو آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے تھوڑا سا کم، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ہمارے سامنے پڑھیے. پھر اس کے بعد اگلی بات فرمائی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ وحی کا اتارا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے تو دن کے اندر مسلسل محنت کرنی ہے، آپ کی تو جہد مسلسل ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے آپ کی دن کے اندر. عقل یہ بات کہتی ہے کہ جس بندے کی دن میں اتنی زیادہ مصروفیت ہو، رات میں تو اس نے آرام کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دن میں آپ کی اتنی مصروفیت ہے، لہٰذا رات کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے. علماء نے کہا کہ اس کے درمیان جوڑ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے دن کے کام سیدھے ہو جائیں، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائے. جو رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تہجد کی ادائیگی کرے گا، اللہ رب العزت دن کے اس کے تمام کاموں کو سیدھا فرما دیں گے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں تہجد کا اصل طریقہ تو یہی ہے، اصل تہجد پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جلدی سو جائے عشاء کے بعد، اور اس کے بعد درمیان پہر میں آخری پہر میں اٹھے اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی شخص جس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ نیند غالب ہو جاتی ہے، اٹھ نہیں پاؤں گا فجر سے پہلے، تو علماء نے لکھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا افضل ترین تو یہ کہ سو جائے، سو کر اٹھے آخری پہر میں، پھر تہجد پڑھے. ایسا نہیں کر سکتا تو جب سونے کے لیے جائے 11 بجے، 10:30 بجے، 12 بجے، اس سے پہلے چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے. ایسا بھی نہیں کر سکتا تو جب عشاء پڑھی ہے، عشاء کے ساتھ ہی چند رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرمائیں گے. اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت، دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھیں کہ اگر ایک شخص کسی جگہ پر بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائے اور بینک اکاؤنٹ کھلوائے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اس کے پاس رقم تو کوئی نہیں، 100 روپے اس نے رکھوائے، اس سے اکاؤنٹ کھل گیا اس کا، اب اس کے اکاؤنٹ میں 100 روپے ہیں. کل کو جب اس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ بنے گی تو جہاں اس میں کروڑوں روپے رکھنے والے اکاؤنٹ ہولڈرز، ڈپازیٹرز کا نام ہوگا، وہاں پر اس بندے کا نام بھی اس لسٹ کے اندر ہوگا. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس نے بھی اکاؤنٹ کھلوایا ہے. تو بعین ہی یہی مثال ہے کہ جب ہم اگر سونے سے پہلے چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ہاں ہمارا نام بھی تہجد پڑھنے والوں کے لسٹ میں ہوگا. اس لسٹ میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام ہے، اس لسٹ میں آخر میں صحیح لیکن ہمارا بھی ایک نام ہوگا. اے اللہ، ہم نے بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا، بے شک 100 روپے سے کھلوایا، بے شک 10 روپے سے کھلوایا، لیکن اللہ ہم بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ہم بھی تہجد پڑھنے والے ہیں. لہٰذا تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں. جو کوئی شخص بھی نوافل کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت کا اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کو اہتمام کرتا ہے وہ میرے قریب آ جایا کرتا ہے. نوافل پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ سے محبت کرنے کے 10 اسباب ہیں، 10 کام ہیں کرنے کے. ان میں سے پہلے کرنے کا کام اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، دوسرا کام اللہ رب العزت کے کلام کو، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، اور تیسرا کام کثرت کے ساتھ نوافل کا پڑھنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. راقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.
ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
کریم آقا ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنی مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، اللہ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی یاد ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس جگہ پر اترتی ہیں، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اللہ اس مجلس والوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی مختلف جگہوں سے یہاں آپ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہاں پر دنیا نہیں بٹ رہی، فقط آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے بندے اللہ آپ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ آپ سے آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ اے کریم آقا ہمارا یہاں آنا قبول فرما، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، آپ کی محبت ہمیں کب نصیب ہوگی؟ میرے مالک اب ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ آپ کی محبت کو چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، اے کریم آقا آپ فضل فرما دیجئے۔ اللہ جب تک آپ کی طرف سے رحمت کی نگاہ نہ ہوگی ہمیں آپ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی محبت کا قطرہ ہمارے سینوں میں ٹپکا دیجئے، اللہ اپنی محبت کا قطرہ ہمارے سینوں میں ٹپکا دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنی محبت عطا نہ کی، یعنی کون سا در ہے جہاں پر ہم جا سکیں گے، کس سے جا کے ہم مانگیں گے؟ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا پروردگار نہیں، ہم نے اپنی پیشانیاں آپ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ٹیکی۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ ہم آپ سے آپ کو پانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ اپنی محبت ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اللہ اپنی یاد ہمارے لیے آسان فرما، اللہ اپنی یاد کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ آپ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ثم ترین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پہلے انسانوں کے جسم اللہ کی یاد کے لیے نرم ہوتے ہیں، پھر ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے جسموں کو اپنی یاد کے لیے نرم فرما دیجئے، ہمارے لیے بیٹھنا آسان کر دیجئے، اپنی یاد میں اللہ ڈوبنا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے سامنے نوافل کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اللہ اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی میر رجیب نسیم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی حشر کی اللہ جنت تک جانے کی ایک ایک ضرورت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اللہ اس ملک کو ہر قسم کے مسائل سے آزاد فرما، اللہ یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ فرما، معاشی اعتبار سے اس کو استحکام نصیب فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما۔
عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ آپ کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، ہم اسی دعا کو مانگتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ ہمارے لیے اس دعا کو قبول فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ اس سے مختلف دعائیں کرائیں، اس نے ساری دعائیں کی، جب دعائیں کرا کے فارغ